الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30واں پارہ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں بھی ہم نے یہی آیت پڑھی اور اس کی ہم نے کچھ تفسیر پڑھی، لیکن تفسیر ابھی باقی تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے کوثر کے مختلف معنی پڑھے جو علماء نے بیان کیے، اور آج بھی اسی آیت کی مزید تفسیر بیان ہوگی کہ علماء تفسیر نے الکوثر کی تفسیر میں متعدد اقوال ذکر کیے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک اقوال آپ بھی سماعت فرما لیں کہ کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دی ہیں۔ یعنی ایک نہر نہیں، جنت کی ساری نہریں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ اس لیے الحضرت کا وہ شعر بالکل ٹھیک ہے نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب اللہ نے ساری نہر، کوثر سے مراد نہر ہے جس سے ساری نہریں نکلتی ہیں، رب نے وہ ساری نہریں اپنے حبیب کو عطا فرما دی، وہ رب نے اپنے حبیب کو تمام جنتی نہروں کا مالک بنا دیا۔ دوسرا معنی سنیں، کوثر اس حوض کا نام ہے جو میدان حشر میں ہوگا، یعنی حوض کوثر، جس سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے، جس کے کناروں پر پیالے آب خور سے اتنی کثرت سے رکھے ہوں گے جتنے آسمان پہ ستارے ہیں۔ اس سے مراد ہے حوض کوثر، اس سے مراد ہے کوثر سے مراد میدان محشر، اور وہاں پہ اتنے پیالے پڑے ہوں گے کہ جتنے ستارے ہیں، تاکہ در حبیب پر جتنے پیاسے آئیں ان کو انتظار کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی حاکم، کوئی سیاستدان کسی کو کچھ دے تو وہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ باری نہیں آتی، اور وہاں پہ اتنے ستاروں کے برابر وہ جام ہوں گے، برتن ہوں گے، تاکہ جتنے بھی پیاسے آئیں وہ فوراً پانی پی کے چلے جائیں۔ اس حوض کے بارے میں احادیث متواترہ مذکور ہیں کہ اس سے مراد ہے حوض کوثر۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے وَإِنَّ عَلَىٰ أَرْكَانِهِ الْأَرْبَعَةِ خُلَفَاؤُهُ الْأَرْبَعَةِ، یعنی حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، 4 اطراف ہیں، اور چاروں کونوں پہ حضور کے 4 خلفائے راشدین تشریف فرما ہوں گے، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا، یہ 4 حضور کے خلفاء حوض کوثر کے 4 کناروں پہ کھڑے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ جو شخص ان 4 میں سے کسی کے ساتھ بغض و عناد، دشمنی رکھتا ہوگا دنیا میں، اس کو حوض کوثر سے گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہم 4 خلفاء راشدین کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت مولا علی کو زیادہ ان کی شان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور باقی 3 خلفاء کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ سن لیں کہ جو ان 4 میں سے کسی ایک کا بھی گستاخ ہوگا اس حوض کوثر سے گھونٹ بھی نہیں پلایا جائے گا۔ تیسرا معنی سنیں جی، کوثر سے مراد النبوت، نبوت۔ انبیاء تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی تشریف لائے، لیکن نبوت محمدیہ کے فیوز و برکات کی کثرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ نبوت کا دامن ساری نوع انسانیت کو سمیٹے ہوئے ہے، بلکہ آپ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کا بحر رسالت زمان و مکان کی حدود سے آشنا نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن محدود وقت کے لیے۔ ہر نبی محدود اور خاص قوم کے لیے آیا، ہر نبی خاص جگہ کے لیے رسول بن کے آیا۔ ہمارے پیارے آقا ساری بنی نوع انسان کے لیے رسول بن کے تشریف لائے۔ ہمارے پیارے آقا کی رسالت محدود وقت کے لیے نہیں،
قیامت تک کے لیے ہے، خاص قوم کے لیے نہیں، ساری بنی نو انسان کے لیے۔ اور قرآن کی آیت ہم نے پڑھی تھی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حبیب اپنی زبان پاک سے اعلان فرمائیں، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ یہ کوثر کا تیسرا معنی ہے۔ چوتھا معنی ہے جی، کوثر سے مراد قرآن پاک ہے۔ بتائیں، کوثر سے مراد قرآن پاک ہے۔ انبیاء سابقین بھی صحائف اور کتابیں لے کر آئے، لیکن جو جامعیت اور ابدیت اس کی تعلیمات میں ہے، اس کی نظیر کہاں؟ ہر پیغمبر کے اوپر کوئی صحیفہ، جو خاص جو رسول ہیں، کسی کے اوپر کتاب آئی، کسی کے اوپر صحیفہ آیا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک اتارا گیا، جو اتنی جامع کتاب ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ علوم و معارف کے جو خزینے اس صحیفہ رشد و ہدایت میں پوشیدہ ہیں، وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ انسانی زندگی کے ان گنت شعبوں پر جس طرح اس کتاب مبین کا نور ضیاء پاشیاں کر رہا ہے، وہ کسی بصیرت والے سے مخفی نہیں۔ یعنی کتابیں اور بھی ہیں، لیکن قرآن ساری کتابوں کی جامع ہے۔ سابقہ کتب کے اندر جزوی طور پہ مسائل اور احکام بیان ہوئے، قرآن پاک کے اندر وہ ساری کتابوں کا خلاصہ، ساری کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ پانچواں معنی، کوثر سے مراد دین اسلام ہے۔ تو اس صورت میں معنی بنے گا، اے حبیب ہم نے آپ کو دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ چھٹا معنی، اس سے مراد صحابہ کرام کی کثرت ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کثیر صحابہ عطا فرمائے، جتنے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، کسی دوسرے نبی یا رسول کو میسر نہیں آئے۔ یعنی حضور کے صحابہ سب سے زیادہ ہیں، اور حضور کے صحابہ سب سے زیادہ ہیں۔ یہ بھی تقریباً 1.25 لاکھ بنتے ہیں تقریباً۔ اس سے مراد رفع ذکر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ذکر کا بلند ہونا۔ ساری کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں جس طرح نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کا ڈنکا بج رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے پڑھا تھا سورۃ علم نشرہ کے اندر، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ تو جتنا ذکر رب نے اپنے حبیب کا بلند کیا، کسی اور نبی کا نہیں کیا۔ آٹھواں معنی سنیں، قال جعفر صادق علیہ السلام، نور قلبہ الذی دلہ علی اللہ تعالی وقطعہ عما سواہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک کوثر سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا نور ہے، جس نے آپ کی اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی اور ما سوا سے ہر قسم کا رشتہ منقطع کر دیا۔ تو آٹھواں معنی کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کوثر سے مراد حضور کا قلب مبارک ہے، آپ کا دل اقدس ہے، جس نے آپ کے اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی، اور حضور کے دل نے آپ کو رب کے ما سوا سے بے خبر کر دیا، اور اللہ کے سوا سے حضور کا رشتہ منقطع کر دیا۔ نامہ معنی، کوثر سے مراد مقام محمود۔ روز محشر جب شفیع المذنبین شفاعت عامہ فرمائیں گے، حضور سے پوچھا گیا تھا نا، حضور وہ مقام محمود کیا ہے جس کا رب نے آپ سے وعدہ کیا؟ اس کا فرمایا، هو الشفاعۃ الکبریٰ، یہ جو اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا منصب دیا، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، لیکن خاص لوگوں کی ہمارے پیارے آقا سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کو اللہ شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمائے گا، جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ 10واں معنی، حضرت عبداللہ بن عباس نے الکوثر کی تفسیر بیان کی، الخیر الکثیر، اس سے مراد ہے خیر کثیر۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر۔ تو معنی بنے گا، اے حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا بے حد و بے حساب دیا، جو کچھ بھی دیا وہ بے مثال دیا اور کثیر دیا۔ علم دیا وہ بھی بے حد و بے حساب، شان دی وہ بھی بے حد و بے حساب، حسن و جمال دیا وہ بھی بے حد و بے مثال، اختیارات دیے وہ بھی بے حد و بے مثال، تقویٰ دیا وہ بھی بے حد و بے مثال۔ حبیب ہم نے آپ کو جو شانیں دیں وہ بے مثال اور بے حد و بے حساب دیں۔ علامہ اسماعیل حقی، حضرت سعید بن جبیر نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے،
تو آپ نے فرمایا وہ بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو دیا وہ بے حد و بے حساب دیا، اسی خیر کثیر میں سے جنت کی نہر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے۔ علامہ اسم الحقی الکوثر کے بارے میں متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، فرمایا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں کوثر میں داخل ہیں، اللہ کی ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں کوثر میں داخل ہیں۔ ظاہری نعمتوں سے مراد دنیا آخرت کی بلائیاں ہیں، اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ علوم لدنیا ہیں جو بغیر کسب کے محض فیضان الہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ظاہری باطنی ساری بلائیاں بھی عطا فرمائیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کو باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ وہ علوم لدنیا حضور کو عطا کیے جو بغیر محنت کے اللہ نے اپنے کرم سے حضور کو عطا فرما دیے۔ علامہ قرطبی نے بھی اسی سے ملتی جلتی تشریح کی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، بہت زیادہ بلائی اور دنیاوی اور اخروی نعمتیں جن میں فضیلتیں اور فضائل سب شامل ہیں۔ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حدیث میں کوثر کا معنی نہر بتایا گیا ہے، یہ بطور تمثیل ہے۔ تو علامہ آلوسی نے فرمایا اصل میں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ یہ جو اللہ نے یہ جو بعض علماء نے اس سے مراد کوثر سے مراد حوض کوثر لیا یا نہر کوثر، یہ بطول تمثیل ہے، ورنہ اس سے مراد ہے خیر کثیر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری بلائیاں عطا فرما دی، دنیا کی بھی ساری بلائیاں، دنیا کی بھی ساری فضیلتیں، دنیا کی بھی ساری نعمتیں اپنے حبیب کو عطا فرما دی، اور آخرت کی بھی ساری نعمتیں اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ یہ ہے جی کوثر کے چند ایک معنی۔ کل انشاءاللہ، کل تو میں یہاں پہ نہیں ہوں گا، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرے بندے درس قرآن میں حاضرین کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، جو اس سعادت سے محروم نے بھی اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رضا پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت، حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد۔